السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سب سے پہلے کیونکہ آج جشن آزادی ہے، 76 سال پاکستان نے مکمل کر لیے ہیں، لیکن جشن آزادی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشی اور دیوانگی میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اپنی آزادی مناتے مناتے باقی لوگوں کو قید میں ڈال دیں. ٹریفک بلاک ہو رہی ہے، گاڑیوں کے اوپر لوگ چڑھ رہے ہیں، یہ طوفان بدتمیزی جو ہے یہ آزادی کی نشانی نہیں ہوتی. یہ آزادی بنانے کے لیے اس پہ ریفلیکٹ کریں، تھوڑی سی اس کو گیو اٹ سم تھاٹ کہ ہم کہاں آئے ہیں، کیسے چلے تھے، کیسے ہم نے قربانیاں دے کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں اور آگے ہم نے کدھر جانا ہے. لیکن ظاہر ہے اس ملک میں ظاہر ہے ایک چھٹی کا دن ملتا ہے تو اس کو اسی طرح سے وینڈلائزنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، وینڈلزم ہوتا ہے، اور وہ صاف طور پر آج دکھائی دیا، وچ از ڈسٹربنگ. آئی ہوپ کہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ ہم نے آج 8ویں انٹرم پرائم منسٹر کو ویلکم کیا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا، پہلے نہ آیا لیکن اچانک سے آ گیا. راجہ ریاض صاحب نے اناؤنس کیا. یہ نام مشاورت میں شامل تھا نہیں تھا؟ اپوزیشن جماعتوں کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیونکہ بی این پی کے ایک واضح موقف آ چکا ہے. مینگل صاحب سے آگے جا کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ 8 بجے کے شوز میں اپنے بگٹی صاحب کی بات بھی سنی ہوگی. سرفراز بگٹی صاحب بھی 2 شوز میں بولے ہیں. ساتھ ساتھ مینگل صاحب نے اپنی کچھ جو ہے تحفظات ان کا اظہار کیا، ایک خط بھی لکھا ہے انہوں نے. اس پر مزید بات کریں گے. لیکن بی این پی تو کولیشن پارٹنر تھی. جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کے راجہ ریاض صاحب جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان اپوزیشن جماعتوں میں جی ڈی اے بھی شامل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ، فارمر پارلیمنٹیرین ہے. میم بہت شکریہ آپ کا. یہ فرما دیجیے گا کہ یہ نام کہاں سے آیا، کیسے آیا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ راجہ ریاض صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، اور کیا آپ بھی مطمئن ہیں کہ آپ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ اب راجہ ریاض صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ نام کہاں سے آیا. ان کے خیال میں آیا کہ خواب میں اشارہ ملا ان کو، کیونکہ اپوزیشن سے نہ مشاورت ہوئی، نہ ہم نے یہ نام سنا، اور نہ ہی ہمارا دھیان تھا اس طرف، کیونکہ ہم نے غیر جانبدار پی ایم کی ایک بازگشت سن رہے تھے. جب ڈار صاحب کا نام آیا تو کہا کہ نہیں یہ ایک پارٹی میں ہے اور ان کے ایفیلیشنز ہیں، تو یہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بس پھر اس کے بعد سب کچھ ایسا پلٹا، اور پھر ان ساری جو 14 جماعتیں ان کو بھی اعتراض نہیں تھا، اور جیسے ہی جا کے انہوں نے نام بتایا اور بس اسی وقت اناؤنس ہو گیا. تو جیسے ابھی مینگل صاحب کے تحفظات ہیں اور دبے دبے باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں، تو کیا ان سے مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے تو نام پہلے بتانا تھا اور پھر اس کے بعد مشاورت ہونی تھی. اور باقی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فروری تک تو جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ اپنا مائنڈ بنا چکی ہیں. میری کافی سارے ممبران سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک ڈیٹ بھی بتائی ہے، یہ ٹینٹیٹیو یہ ڈیٹ ہو سکتی ہے 15 فیب. اب دیکھیے وہاں تک تو مائنڈ بن چکا ہے جماعتوں کا کہ اگلے سال ہی ہوں گے، فروری 2024 میں. لیکن اس سے آگے جائیں گے میرے خیال میں، کیونکہ جس طریقے کے باقی کابینہ بھی آئی ہے، حفیظ شیخ صاحب ہیں، اس میں بھون صاحب ہیں، جیلانی صاحب ہیں، مطلب ایک حساب سے انہوں نے کہ کوئی اسٹرانگ ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹس لیے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 3 ماہ کے اندر یا 6 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ٹھیک ہے. ہے، ایسا میں نے سنا تھا. 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے بھی ہوتا ہے نا، اسی دن کرا لیتے ہیں الیکشنز. ہاں بانو دیکھیے صاحب تو میں 1 منٹ آپ کا واپس آتی ہوں. میرے پاس سردار مینگل صاحب نے جوائن کیا. مینگل صاحب بہت شکریہ آپ کا شو میں وقت دینے کے لیے. ویسے تو آپ کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، اور میں وہی سوال نہیں پوچھوں گی جو جن کا آپ جواب دے چکے ہیں. تو لیٹس کم ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ آپ لوگوں نے نام کیوں نہیں تجویز کیا. یہ آپ لوگوں کو اب تھوڑا سا کوشش نہیں ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں. اور چلیں سائرہ بانو صاحبہ تو جی ڈی اے سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے راجہ ریاض صاحب نے مشاورت نہیں کی، آپ سے آپ کے اپنے کولیشن پارٹنر سے مشاورت نہیں کی. اور اس خط میں ایکچولی جو شکایت ہے اس کا ایک اگر ورڈ میں آپ سے جاننا چاہوں یا ایک لائن میں، تو ایکچوئل کیا شکایت ہے؟ السلام علیکم سنم. دیکھیں جہاں تک سلام مشورے کا تعلق ہے، ظاہر ہے مشورہ تو کیا گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آئینی حوالے سے اس کا اختیار یا پروگریٹو جو ہے وہ آپ کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوتا ہے، اور وہی بیٹھ کے اس پر مشورہ کرتے ہیں کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. اسی طرح صوبوں میں بھی جی چیف منسٹر اور آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اعتراض دیکھیں کسی کی ذات پر ہمیں اعتراض نہیں، نہ ہی ہم یہ حق رکھتے ہیں کسی کی فرد پر یا اس کی پولیٹیکل پارٹی پر ہم اعتراض کر سکیں. اگر وہ خط میں آپ دیکھے جائیں کوئی ایک
گلا نہیں، اس میں کئی گلے ہوں گے، اور ایک گلے کے اندر آپ کو 100 جو ہیں اس میں شکایتیں بھی ملیں گی. لیکن جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے نام پر ہمیں اعتراض تھا، ایک ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ جی جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کسی شخص کی پیروں کی آہٹ سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. اور انوار الحق صاحب کو جو وزیر اعظم بنایا گیا، مجھے اس کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، میں نے کہا کہ اس کی پارٹی سے اختلاف ہے. یہ کہنا کہ جی اس کے آنے سے جو ہے نا بلوچستان کی تقدیر بدل جائے گی، تو بلوچستان کی تقدیر پرائم منسٹر کے میرے خیال میں گھر کی دہلیز پہ تو نہیں رکھی ہے کہ وہ فوراً بدل جائے گی. اس سے پہلے بھی وزراء اعظم آئے ہیں بلوچستان سے، ان سے تعلق رکھا ہے، چاہے وہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، کس انداز میں اس کو لایا گیا، کس انداز سے اس کو نکالا گیا. نگراں وزیر اعظم بھی آئے ہیں، لیکن بلوچستان کی قسمت کو ہاں یہ ہے کہ اس طرح کے اپنے منظور نظر لوگوں کو لا کر اور یہ احسان بھی کیا جاتا ہے بلوچستان پر کہ جی دیکھیں بلوچستان ترقی نہیں کر سکا ہے، وزیر اعظم بھی تو آپ کا تھا، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا تھا، گورنر بھی آپ کے تھے. یہ ان جو ہے ہم پر احسانات کے جو، کیونکہ ہم پہلے ہی وفاق کے مرکز کے اور ان پولیٹیکل پارٹیوں کے احسان ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو پہلے کے احسانوں پر دبے ہوئے ہیں. مزید پتہ نہیں ہم میں ان احسانات کو جو ہے جٹلانے کے یا ان کو ہٹانے کا کوئی ہمیں ہمت ہے نہیں ہے. اب ہمیں جس طرح کی مینگل صاحب سوری آپ کی بات روکوں گی، قطع کلامی معاف کیجیے گا. میں ایک سوال ہے یہاں پر، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ باپ پارٹی کے حوالے سے جو تحفظات تھے، جو نون لیگ کو تحفظات تھے، جو مریم صاحبہ گفتگو کرتی تھی، جو احسن اقبال صاحب گفتگو کرتے تھے، تمام لوگ آپ ساری جماعتیں باپ پارٹی کو کیسے ایسوسیٹ کرتی تھی، وہ کیسے وجود میں آئی. اور سر دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی کا تو تاثر ہی ختم کر دیا گیا، چھوٹے صوبے کا نمائندہ وزیر اعظم بن رہا ہے، چھوٹے صوبے کا سینیٹر بن رہا ہے، تو وہ باپ پارٹی کا تو ذکر ہی نہیں آیا، چھوٹا صوبہ ہو گیا، جس سے مجھے بھی اختلاف ہے. دوسرا سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پارٹی سے اختلاف ہے، باپ پارٹی سے، لیکن سر اس میں بھی آپ کو قدوس بزینو اور ان سے اختلاف نہیں ہے. آپ کا تو اچھا جام کمال صاحب جو ہے کیونکہ اس پارٹی میں بھی اتفاق نہیں ہے نا، اس میں بھی تو دھڑے بن گئی ہیں. تو آپ مجھے لگتا ہے جیسے ایک سائڈ کو آپ نہیں اتنا ڈسمس کرتے لیکن دوسری سائڈ کو آپ پرابلمٹک سمجھتے ہیں، جو جام کمال والا دھڑا ہے. آپ کیا یہ درست ہوگا؟ صرف جام کمال کا نہیں جی، وہ نیریٹو ہے. ہم جو جس کی مخالفت کر رہے ہیں انوار حق کی ذات کی نہیں، اس کی نیریٹو کا، کہ جو نیریٹو وہ لے کے سینٹ میں آیا ہے یا سینٹ سے پہلے جو اس نے ترجمانی کی ہے صوبائی حکومت کی، اس نیریٹو کو آپ دیکھیں وہ بالکل دوسری سمت ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل کریں گے، بلوچستان میں جو ہے ریکنسلیشن کا ایک آپ منصوروں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بات چیت ہوگی، لیکن اس شخص کو آپ لا رہے ہیں جو بالکل اس کے مد مقابل جو ہے ہیڈ آن اس آپ کے اس موقف کی طرف جا رہا ہے. تو بلوچستان کا مسئلہ ہم بھی حل کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب اس طرح کے لوگ لائے جائیں گے، اور اس طرح کے اگر لوگ لائے گئے جو بلوچستان کے کنفلکٹ کے بینیفیشری ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. چلیں آپ کے اوپینین سے یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہونی چاہیے بلوچستان کی، ٹینکس ڈال کے اور یہ کر کے تو آپ نہیں جیت سکتے. تو کہیں نہ کہیں بات کرنے کا روم بھی نظر آتا ہے، لیکن آؤٹ آف دا باکس سولوشن کے لیے اگر کوئی نئے دماغ کی بات آ جائے تو اس کو کوئی اس طرح انحراف نہیں ہوتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار پوائنٹڈلی کہ کس طرح کے بندے ہیں یہ، کس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلا ان کے سینٹ کے تقاریر کا یا مختلف اوقات میں کسی سیمینار میں ان کی تقاریر کو آپ جمع کر کے ان کا اگر نچوڑ نکال دیں، وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے بندے ہیں، وہ کس ذہن کے بندے ہیں. اور وہی ذہن کا بندے ہیں جنہوں نے آج دن تک صرف اس دور حکومت کی میں نہیں کہہ رہا، 76 سالوں میں بلوچستان کے ایسے نیریٹیوز ذہن کے لوگوں کو جو ہے نا پروان چڑھایا گیا ہے جنہوں نے کبھی جو بلوچستان کے مسئلے کو جو ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کے لیے
حمایت نہیں کی, وہ ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کی حمایت کی ہے جس سے لوگوں کو اٹھایا جائے, ان کی مسخ شدہ لاشیں گرائی جائیں, یا بلوچستان میں جو لگاتار فوجی ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں ان کی حمایت کی. یہ اس ذہن کے بندے اور اس ذہن کے سر بندوں بات چیت کا جنہوں نے دروازہ کھولا ان کو بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی تو نہیں ہوئی نا, ان کو بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی تو نہیں ہوئی, جنہوں نے ڈائیلاگ کا بھی راستہ کھولا تو کیا خاطر خواہ کامیابی ہوئی اس میں؟ تو دیکھیں نا, جب ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے, جو ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور جن کی پرورش ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل ماحول میں ہوئی ہے, تو پھر ہم پہ یہ احسان کیوں جتلایا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیچری میں پلے بڑے ہوئے ہیں اور اس ماحول میں, اس پولیٹیکل ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے, تو ان سے پھر ہم کیسی توقع کریں؟ مینگل صاحب میں آپ کی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ آپ یہ بار بار کہہ چکے ہیں اور واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ آپ کی کوئی پرسنل اناد نہیں ہے یہ کاکڑ صاحب سے, لیکن یہ جو جاوید چودھری ہیں ہمارے نامور صحافی, ان میں سے جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور پہلے سے پتا ہوتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن انہوں نے آج تبصرہ کیا ہے آپ کے خط پر. انہوں نے کہا ہے کہ کاکڑز اور جو مینگلز ہیں ان لوگوں کا ایک کوئی مطلب بہت زیادہ ایک 36 کا آنکڑا کہہ لیجیے, یا کوئی آپ لوگوں کی قبائلی مسائل ہیں, ایک قبائلی جنگ جاری ہے, اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ہاں سنا, کاکڑ بلوچستان کے کوئٹہ سے لے کے کچلاک اور جوب قلعہ سیف اللہ میں رہتے ہیں. مینگل جو ہے نوشکی کلات اور خزار یا وٹکی علاقے میں اس طرف رہتے ہیں. مجھے پتہ نہیں جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی. اب کاکڑ جو ہے, ابھی ولی کاکڑ صاحب جو وہ ہمارے پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے, موجودہ گورنر بھی ہیں, اور ان کے والد محترم عبدالعلی کاکڑ صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا نیشنل عوامی پارٹی میں وہ ان کے رکن تھے نیشنل عوامی پارٹی کے. باقی کئی کاکڑ, ترین, مندوخیل اور یہ تمام کے تمام جو ہماری پارٹی میں, ان سے کوئی ہمارا قبائل نہ زمینی جھگڑا ہے نہ کوئی اور جھگڑا ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ بات کہہ دی تھی, اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ کوئی ہمارا نہ جھگڑا ہے قبائلی, نہ ہی کوئی اس طرح کی ہماری جو آپس میں رنجشیں ہیں. چلے سر لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن آپ کو کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ اب حکومت تو مطلب پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے, نئے انٹرم پرائم منسٹر آ گئے ہیں, اب آپ اتحادی تو نہیں رہے, تو کیا اب آپ اس خط کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے اس اتحاد سے جو کم از کم تھوڑا سا اگر دوستی یا کوئی اچھے جذبات نظر آ رہے تھے؟ جو الیکشن کب نظر آ رہے ہیں, میرے خیال میں روئے ہلال کمیٹی کو بٹھانا پڑے گا. جس طرح کہ وہ عید کا چاند دیکھتی ہے یا اور رمضان کا چاند دیکھتی ہے, وہی شاید اس میں دیکھنے میں کامیاب ہوئی. ہم اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ انتخاب کا چاند کب نظر آئے گا. سر مطلب ابر آلود ہے, روئے ہلال کمیٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی, جو کچھ نہیں کر سکتی, جو دیکھنے والے اس طرف دیکھیں گے بھی نہیں جہاں سے چاند نظر آنے کی کچھ امید نظر آ رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہم لوگ کب تک دیکھیں, جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, میرے خیال میں پی ڈی ایم جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی ان میں سے شاید ہی ہم ان مقاصد کو حاصل کر پائیں. اب پی ڈی ایم کی قیادت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں, اگر وہ کہتا ہے ایک بہت بڑا بگ ایف ان اٹ, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ وہ الیکشن لڑیں گے, جو مجھے لگتا ہے نہیں, کیونکہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابل پچھلے ادوار میں رہی ہیں. تو ہر پارٹی جو ہے نا اپنے بساط کے مطابق الیکشن کے میدان میں آئے گی, اور کس کو کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے, کس کو کتنی کامیابی دلائی جاتی ہے, یا کس کی راہ میں روڑے اٹکا جاتے ہیں, وہ وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مینگل صاحب وقت نکالنے کے لیے. سائرہ صاحبہ کیونکہ جاتے جاتے آپ ایک تو کامنٹ کیجیے گا جو مینگل صاحب نے بھی جو اعتراض اٹھایا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی پرولوگ کیا گیا, لیکن وہ اس طرح کی بات کریں, اس طرح کے لوگ کس طرح کے لوگ ہیں اگر آپ ایک لفظ میں ڈیفائن کر سکیں. اور دوسری بات یہ روت جو الیکشن کمیٹی ہے وہ بنا لیں, آپ اس کو ہیڈ کریں گی؟ نہیں جی, وہ ہم چاند دیکھنے سے زیادہ ہمارے ہاں چاند چڑھائے جاتے ہیں, تو اب کوئی نیا چاند نہ چڑھ جائے, باقی چاند دکھے گا نہیں. اور کس طرح کے لوگ, ہر جگہ ایسے ہی لوگ ہیں. اب دیکھیے نا, کل تو ہمارے پی ایم صاحب نے بھی پرسوں کہا کہ وہ آنکھ کے تارے ہیں. اب وہ اکیلے تو آنکھ کے تارے نہیں ہوں گے نا, 2 آنکھیں ہیں, دوسری آنکھ میں بھی جو تارا ہوتا ہے جگر کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے.
اور جان سے پیارا بھی ہوتا ہے. تو کسی پر کیا تنقید کریں کہ یہ کس کا ہے یا کس کا ہے, پتہ سب کو ہے. تو اب اس سے پہلے آپ نے آزادی کے لیے بات کی کہ دوسروں کو سکون, جیسے صبح سے ہمارا ایک باجا کلچر چل رہا ہے, تو وہ ابھی ایسے کوئی میم تھا کہ یہاں پر پاپا کرنے کی اجازت ہے, چوں چرا کرنے کی اجازت ہے. تو بس ایسے ہی ہے. اچھا, جنہوں نے چون چرا نہیں کیا اور اس نام کو بڑا کھلے دل سے مانا ہے, وہ ان میں استحکام پاکستان بھی ہے. اون چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. بہت شکریہ اون صاحب, آپ کو چھٹی کے دن ہم نے تکلیف دی, معذرت. سائرہ بانو سے بھی معذرت کرتے ہیں, بینگل صاحب سے بھی. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو اس نام پر جہانگیر ترین صاحب نے واضح طور پر موقف دیا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یا بی این پی کو بھی اعتراض ہے. بیچاری سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اپوزیشن پارٹی میں سے ہیں, ہم سے تو مشاورت بھی نہیں کی راجہ ریاض نے. تو آپ لوگ اس پہ اگری کیوں کرتے ہیں, اور الیکشن ہوتے ہوئے کب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اون, آپ کو سوال جی آ رہی ہے. جی اون صاحب. جی ہیلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں سوال ریپیٹ کروں آپ؟ اچھا صحیح. جی پلیز, آپ کی آواز بریک ہو رہی. جی میں نے کہا جی آپ کیونکہ بڑا اوپن مائنڈیڈنس بھی دکھائی ہے, اور کھلے دل سے آپ لوگوں نے جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا نام آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ایز انٹرم پی ایم, اور آپ نے اس میں خوشی کا بھی اظہار کیا. تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے خوشی کی؟ بہت شکریہ ثنا. دیکھیں, جو بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا ہو, بہتر ہو. جو سیاسی حالات ہیں پاکستان میں, اسٹیبلٹی آنی چاہیے, اور الیکشن ہونے چاہیے. ایک جو ملک میں پہلے سیاسی بحران چل رہا تھا پچھلے کئی مہینوں سے, اور ہماری جو پارٹی نے اس کو ایک اچھا جو ہے خوشائن بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کانٹروورسی میں ایسا کوئی نام نہیں ہے جو کہ پرائم منسٹر کے لیے ہے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایک اس بات کو انڈورس کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب ایک الیکشن پروسیس میں جانا ہے. ہم نے آگے الیکشن وقت سے ہوں, اگر ایک آدھا مہینہ آگے بھی ہوتے ہیں تو الیکشن تو ہونے ہیں. اور اس کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, ہمارا آئی ایم ایف کی جو ہماری شرائط ہیں اور ان کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں ایک اگلی ایک منتخب حکومت کو لانا ہے, اور اس کے لیے الیکشن پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اچھا جو بھی حکومت آئے ایک مینڈیٹ لے کے آئیں اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں. اس کے لیے دیکھیں, سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو بات ہوئی ہے لیڈر سے, وہ کہتے ہیں 15 فروری کو ہو سکتے ہیں, ممکنہ امکان ہے کہ ممکنہ طور پر 15 فروری 2024 میں ہو سکتے ہیں الیکشنز. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ آپ کو یہ ٹائم فریم ٹھیک لگتا ہے؟ جی یہ فروری کے ہی قریب یا پہلے یا اس کے بیچ میں جو سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے, اور اگر اس سے پہلے بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تاخیری حربے استعمال ہوں گے یا ایسی بات ہوگی. ایک وہ جو لمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ پورا ہوگا, اور اس کے بعد الیکشن ہو جانا چاہیے. اور الیکشن ہو, سب پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو. سب پارٹیز کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں الیکٹورل پروسیس, مطلب ڈائری والا باب ختم ہوا, اب عوامی مینڈیٹ پر چلیں گے ہم. ڈائری والا باب ختم ہو گیا, اب ہم مینڈیٹ پہ چلیں گے, عوامی مینڈیٹ پہ. ڈائری والا چیپٹر کلوز ہے, اور پاکستان کو بچا لیا گیا ڈائری سے. اور پاکستان کو جس ڈائری سے چلایا گیا وہ آئی تھنک ایک بڑا گھنونا اور بڑا ایک عجیب سا مذاق تھا ہمارے ملک کے ساتھ. لیکن ہم وی آر آؤٹ آف اٹ ناؤ, وی شوڈ بی ویری پازیٹیو فار دیٹ. اور صاحب ڈیڈ یو نو دیٹ شی واز کیپنگ اے ڈائری؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہیں؟ کیا آپ کو علم تھا اس بات کا؟ دیکھیں جی, مجھے تو جو اتنے شاید وہ پاکستان سے کسی کو نا علم ہو کہ وہ کیا کچھ وہاں ہوتا رہا, لیکن کسی کی ذاتیات سے میں نہیں بات کرتا. وہ اس کو چھوڑیں, ہم اپنے ملک کی بات کریں. جب آپ ایک بڑے عہدے پہ آپ فائز ہوتے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کا ایک آپ کو there are so many state secrets, there are so many things which you can't share with anyone, either with your not with your family also. آپ کو اپنی پاکستان کی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں وہ شیئر نہیں کرنے ہیں. وہ آپ نے اپنے سیکورٹی بیچ اس کو آپ نے نہیں کراس کرنا.
یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور یہ کہ جی آپ نے شام کو یہ کرنا ہے، آپ نے رات کو یہ کرنا ہے، آپ نے دن میں یہ کرنا ہے، تو میرے خیال سے اس سے بڑا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آپ تو یہ جاتے جاتے ذرا ایک منٹ جی اون صاحب، سوری ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، اگر آپ اسی میں یہ ایڈ کر لیں گے. سوری کیونکہ سارے بانو بھی انتظار کر رہی ہیں، شی از بین ویری پیشنٹ تھرو آؤٹ، لیکن میں ان کی پیشنٹ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی علیم خان صاحب کا ایک کوئی ویلاگ ہے، جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے ان کو انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور ایک پراپرٹی ٹائکون آتے تھے جب تو وہ ان کو بغیر چیکنگ کے اندر لے آتے تھے اور وہ آ کے پھر قالین پر بیٹھ جاتے تھے ان کے سامنے. اب یہ خاتون اول کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ آپ نے بھی ایسا کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے؟ وہ اگر ان کا تو پاؤں پہ بٹھانا شروع کر دیتے. وہ تو جو آنے والے لوگ تھے ان کو عقل کرنی چاہیے تھی نا کہ ان نے تعلیم میں بیٹھتے رہے کہ پاؤں پہ بیٹھنا ہے. یہاں تو ٹکٹیں لینے کے لیے لوگ نیچے دریا میں بیٹھتے تھے زبان پا کے باہر. تو پاکستان کا تو یہ حال تھا کہ وہ ایک کسی کی خاطر مجھ سے کہنا شروع ہو گئے تھے اور کیا کچھ کہنا شروع ہو گئے تھے. خیر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. وہ ہمیں آگے سوچنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے. ان چیزوں کو اب آئی تھنک چیزیں چھوڑ دینا چاہیے. بڑی سوچ رکھنی چاہیے، اپنے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اچھے فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے. اوکے، بہت شکریہ اون چودھری صاحب. جی سائرہ بانو صاحبہ، یہ جاتے جاتے ایک تو ڈائری کا باب ختم ہوا، دوسرا یہ جو 3-4 بل چھوڑ گئے شہباز شریف صاحب سائن نہیں کیے، ان کا بل بھی ہے، تو یہ صدر الوی کو نہیں بھجوائے گئے. تو یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں تمام قانون سازی ہو جاتی ہے، لیکن یہ والی قانون سازی وہ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے وصیت میں دے جاتے ہیں آنے والے پرائم منسٹر کو انٹرمی سے. جی وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی گھریلو سی برکت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ہماری نانی اماں کہتی تھی دیگچی پوری خالی کر کے دسترخوان پہ مت لے کر آؤ، تھوڑا سا سالن برکت کے لیے چھوڑ دو. تو یہ ایک آدھا بل برکت کے لیے چھوڑ گئے ہیں. میں شاید واپس آؤں گا اور پھر اس کو میں وہ کروں گا. حالانکہ اس میں کیا تھا، اس میں اگر باقی میں ترمیم کی تھی تو یہ جو ایکٹ تھا، اب مجھے نہیں پتا، مطلب کافی مٹھائیاں وغیرہ بھی کھائی گئی. اور میں حامد بھی سے آپ کے پروگرام میں تھی، پھر پتا چلا کہ عارف علی صاحب نے بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اب پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوگی اسی دن. اب سینٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی، لیکن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نا 1 سال پہلے تو اپنے سارے جتنے اپنے ان کے تھے مفادات میں چیزیں وہ کر لی، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ بلز کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا کہ ہر بندہ ایک بل لے کر آ رہا تھا. بس ایسے ہی ہے. اب خدا پاک خیر کرے. لیکن کوئی بجلی کا بل بھی لایا سائرہ صاحبہ؟ کوئی بجلی کا بل بھی لایا یا سب ایسے قانون سازی کے بل ہی لے کر آئے؟ بجلی کا بل ویسے نہیں لے کر آیا، بٹ میرے پاس بجلی کا بل تھا اور میں نے بہت ہاتھ لہرایا کہ اسپیکر صاحب میرا بھی بل ہے. تو سب پوچھے کہ تمہارا کون سا بل ہے؟ میں نے کہا میرا بجلی کا بل ہے، جہاں اتنے بل پاس کیے یہ والا معاف کروا دیجیے، کیونکہ میں وہ تھوڑا زیادہ بڑا تھا. تو میں نے ایسے ہی جذبت، لیکن پھر ٹائم نہیں ملا، تو بس اپنے بل لے کر آگے. بالکل بھی اس میں کوئی نہیں، جاتے جاتے جو یہ کر کے گئے. اور ابھی یہ سمراٹ ہم تک پہنچے نہیں ہیں، یہ ابھی 1 ماہ بعد پتہ چلے گا. اور کاکر صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ اتنی مشکل حالات میں ان کو یہ وہ کہہ رہے نا کہ یہ مسند ملی ہے. خدا پاک خیر کرے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا اور الیکشن ہو جائے، ورنہ آپ کو کچھ دنوں بعد ہی تھوڑی سی چیخیں سنائی دیں گی. یہ سب مل کر ایک دوسرے سے احتجاج کر رہے ہوں گے. کس کی چیخیں ہوں گی وہ؟ پی ڈی ایم کی چیخیں ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. سارا بانو صاحب میں آپ کی پیشنس پھر ٹیسٹ کرنے لگی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر مجھے وقفہ لینا ہے. میں واپس آؤں گی، صرف آپ ہیں، آپ سے بات کریں گے، لیکن وقفہ لینا پڑے گا. وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، ہم نے آپ کی پیشنس بڑی ٹیسٹ کی. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ سو پیشنٹ. لیکن اب آپ پلیز ذرا دل کھول کے اور بل کھول کے ہمیں بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک بڑی اچھی بات کی ہمارے باس نے، ایک بیپا پہ تھے وہ بخاری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون بن رہا ہے وزیر اعظم نگراں، پھر اب ان کو لگ پتہ جائے گا. تو ہمیں لگ پتہ جائے گا کچھ ایسا ہی ہے. مطلب دیکھیے عوام کے تو حالات نہ بدلنے کے، لیکن اب اس وقت جو ہے نا وہ ملک کی بقا پریورٹیز پر ہونی چاہیے کہ اب اس ملک کو اس بحران سے نکالنا کیسے ہے. 1.5 سال ان کو ملا تھا اپنی کارکردگی دکھانے کو، لیکن ہو نہیں سکا. اور جس وقت ان لوگوں نے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، کہیں اس وقت الیکشن میں چلے جاتے تو آپ یقین نہیں کریں کہ اس وقت لوگ بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا پی ٹی آئی پر. لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑی پر سے کوئی پتھر لڑکتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا. انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹا کر خود کھڑے ہو گئے.
اور اب میرا نہیں خیال کہ الیکشن ہوں گے. آپ نے ایک وہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے استدعا کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ آپ اپنی ایک مضبوط سی ٹیم لے کر آئیں, اور اب ان تمام سیاستدانوں, جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے 4 دفعہ دور کا ذکر کیا, نون کے 3 دفعہ کا کیا, اور کہا کہ اب ان کو بریک لینا چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا انڈیا تھا, تو لیکن دور رہ نہیں سکتے سیاستدان اس ایوان کی بھول بھلائیوں سے. تو اب میں, اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں ایسے بولوں, میں انتظار کر رہی ہوں, لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شور شرابے کا وقت ہوا چاہتا ہے جب ان کو دکھے گا کہ نہیں ہو رہے الیکشن, کیونکہ ہونے چاہیے. دیکھیے نا, آئین اور قانون, پھر ہم لوگ کہاں سے یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جی پاکستان کا آئین ہے اور آئین کے اس پہ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے الیکشن ہوگا کیسے. تب ایک پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کے پیدر پہ ہے, اور آئی ڈونٹ نو کس حد تک کامیاب ہوئے, اور ابھی دوسری کسی پارٹی کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن جی بانو صاحب, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ظاہر نیشن کو ایڈریس کیا ہے یا کاکل میں انہوں نے گفتگو کی ہے, اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ دیکھیے جی, ہم جو ملک میں جو فوج اور عوام کو علیحدہ کرنے کی سازش تھی وہ تو ہم نہیں کامیاب ہونے دیں گے. تو عوام اور فوج تو ایک پیج پر ہیں, اور یہ جس نے بھی کوشش کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ناکام گئی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کو ہی مینز بائی ہو. اور دوسرا یہ کہ کاکڑ صاحب بھی ایک اپیرنٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہوا اس کے بعد ان کی بڑی ایک اینٹائی پی ٹی آئی چیئرمین ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اشارے یہی ہیں کہ دو ایسے لوگ ان پاور یا ان کنٹرول ہوں گے جو کہ واقعی عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں گے ریگارڈلس آف ان کے کیسز سچ ہیں جھوٹ؟ جی بظاہر تو لگ ایسے رہا ہے, پر بظاہر 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے بھی وہ کیا تھا, حالانکہ میں ہمیشہ شروع میں بھی میں نے 1-2 دفعہ اسپیچ کی تھی تو میں نے سینٹر آف گریوٹی اپنی پاک افواج کو ہی کہا تھا. ظاہر ایک ملک کا کسی کا قانون ہوتا ہے, کسی کا آئین ہوتا ہے, ہماری سینٹر آف گریوٹی پاک افواج ہے. بلکہ ہماری پارٹی پہ بھی بہت زیادہ لوگ انگلی اٹھاتے رہے, تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ چلے ٹھیک ہے اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے نا, تو انڈیا کی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے. تو ہم نے تو اس چیز کو کبھی وہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فوج ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اب جن ممالک میں افواج نہیں ہے آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. تو ظاہر ہے یہ کیا کہہ رہی تھی آدھا بھول گئی. ٹھیک ہے, اب آج میں نے کہا حسان نیازی کو بھی آج گرفتار کر لیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے اعتراض اٹھایا, پھر راجہ ریاض نے ان کو یاد دلایا کہ جو پی ٹی آئی کے ایکچوئل جو سپورٹ میں ہیں یا ان کے ساتھ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, یا تو وہ جیل میں ہیں یا وہ روپوش ہیں. آپ جو نکل آئے باہر, آپ کا پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں, آپ نے کیا معاہدہ طے کیا ہے؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے, کوئی مائنس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلیں گے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیے نا, مطلب سب ایک ایک کر کے باہر آتے گئے, اور میرا پہلے بھی یہ سوال تھا کہ اگر وہ اس میں ملوث تھے تو پھر مطلب وہ گنگا نہا کر کیسے واپس آ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, اور جس وقت پکڑ دکڑ ہوئی تھی تو ان کی بھی حکومت تھی, یہ تو ابھی کل ظاہر سب کچھ چینج ہوئے, تو سزا تو کسی کو بھی نہیں ملی نا. ویلکم بیک. جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہیں گے کہ 1947 میں پاکستان بنا تھا, 1958 میں پہلا کو ہوا تھا. نہ وہ پہلا کو تھا نہ وہ آخری کو تھا. اس کے بعد کتنے کوز ہو چکے ہیں اور کتنے ہینڈ پک لوگ اس سیاست میں آ چکے ہیں, اور کس سیاست سے خیر بات بھی ہو چکے ہیں, انہوں نے خیر بات بھی کہہ دیا ہے. یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب جو اس وقت ہمارے پولیٹیشنز نظر آتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ میں یہ گیم رہ گئی ہے؟ کیا جمہوریت کا تسلسل واقعی ایک خواب رہے گا؟ اس ملک نے 76 سال گزار لیے ہیں اسی چہمگوئی کی کیفیت میں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اٹس ٹائم فار سم کلیئرٹی. آئی ہوپ کہ ہم کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جمہوریت کا تسلسل جمہوریت سے ہی نکلتا ہے, تو جمہوریت اگر ہوگی تو تسلسل ہوگا اس کا.